بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ہفتے اور اتوار کی شب جو ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کے متعلق۔ پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی کے نئے چیئرمین جو ہیں ان کے متعلق میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گا جو آج کی اخبارات میں خبریں ہیں۔ ایک دو اور اہم خبریں ہیں، جبکہ کالموں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم دنیا اخبار میں دو ایسے نوجوانوں کے کالموں کا تذکرہ کریں گے جن کا نام بھی ایک ہے اور وہ بڑی شخصیت کا بیٹا ہونے کے باعث کالم نویس بنے ہیں۔ میں اس پہ آپ سے ڈیٹیل بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، آج کے اخبارات میں لیڈ لگی ہے اور بڑی خبروں میں اس کا شمار ہوا ہے جو بریک ڈاؤن بجلی کا ہوا ہے۔ پاکستان کا شمار 15 سال میں جن ممالک میں بریک ڈاؤن ہوئے ہیں پاکستان ان میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ اتنا بڑا بریک ڈاؤن تھا، حکومت نے اس پہ کیا کیا؟ اچھا، یہ معاملہ بالکل غیر سیاسی نوعیت کا ہے، لیکن ہم اسے بدقسمتی ہی کہیں گے کہ رات کے اندھیرے میں بھی حکومت اور اپوزیشن نے ایک دوسرے پر بیان بازی داغنے سے گریز نہیں کیا۔ اپوزیشن نے اسے ناکامی کہہ دیا۔ آج کی اخبارات میں ایسی خبریں ہیں کہ سن کے ہنسی آتی ہے۔ حکومت کے کچھ ایسے نمائندگان جو معاونین خصوصی ہیں وزیر اعظم کے اور دیگر وفاقی وزراء، انہوں نے اسے پچھلی حکومت پر ملبہ ڈال دیا ہے اس بریک ڈاؤن کا بھی۔ اور جبکہ اپوزیشن میں بھی ایسی بیان بازی نظر آئی ہے کہ یہ جی بریک ڈاؤن جو ہے یہ حکومت کی نااہلی اور ناکامی کا ثبوت ہے، حکومت نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے، پورا ملک اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ بہرحال حکومت نے اس پہ یہ کیا ہے کہ 7 افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ بریک ڈاؤن کی اصلی وجہ، بجلی تعطل کی اصلی وجہ ہنوز ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ حکومت نے خود یہ کہا ہے کہ ابھی تک ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکے بریک ڈاؤن ہوا کیوں تھا، لیکن پھر بھی وفاقی وزراء نے اپنے ہی کیبنٹ کے وفاقی وزیر عمر ایوب کو مبارکباد بھی دی ہے کہ ان کا بہت شکریہ، اتنے گھنٹے بعد بجلی انہوں نے بحال کروا دی۔ سمجھ سے باہر ہے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری اہم خبر، میں اسے اہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بڑی گردش کر رہی تھی کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کو۔ اگر ہم بات کریں مذہبی تقسیم کی جو ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے ملک میں ہے، جو فرقہ وارانہ ایک دوسرے کی نمائندگی ہے، اس میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے عبدالخبیر آزاد صاحب کو۔ یہ کہ تمام مسالک ان کا احترام کرتے ہیں، وہ بادشاہی مسجد کی وجہ سے کہا جائے یا ان کے والد گرامی مولانا عبدالقادر آزاد مرحوم کی وجہ سے، وہ بہت معروف اور قابل احترام شخصیت تھے۔ ظاہر ہے ان کا مقام بھی بڑا بالا ہے۔ کل یہ گئے ہیں عیدگاہ شریف، جو اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر اور مشائخ اعظام کی اگر بات کریں تو سب سے بڑی درگاہ بھی کہا جاتا ہے سلسلہ نقشبندیہ کی۔ بہت بڑی درگاہ، ان کا بڑا مقام ہے، حکومتی حلقوں میں بڑا ان کا اثر و رسوخ ہے، مشائخ میں بڑا اثر و رسوخ ہے، عوام الناس میں، عوام اہل سنت میں ان کا بڑا احترام پایا جاتا ہے۔ پیر نقیب الرحمن صاحب اور ان کے بیٹے حسان حسیب الرحمن صاحب، ان کے پاس یہ گئے ہیں کل عبدالخبیر آزاد صاحب علماء کا وفد لے کر، اور انہوں نے وہاں پر یہ بات کی ہے کہ میں تمام مسالک کو ساتھ لے کر چلوں گا، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے اور کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں کیا جائے گا جو شریعت کے دائرے سے باہر ہوگا۔ یہ بڑی اہم خبر ہے۔ رؤیت ہلال کا جو بڑے دنوں سے شور مچ رہا تھا وہ خود چل کے وہاں پر گئے ہیں عیدگاہ شریف میں۔ بھارت کے حوالے سے اگر بات کریں تو انٹرنیشنلی بھارت کو ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سلامتی کونسل کی اہم ترین کمیٹیوں میں 2 کمیٹیوں کی سربراہی کا بھارت امیدوار تھا، اسے برے طریقے سے ناکامی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی طور پر اس کا امیج بڑا ڈیمیج کیا ہے پاکستان کی لابنگ سے، پاکستان کی سفارتکاری سے۔ ہمارے اداروں نے، ہمارے میڈیا نے، ہماری حکومت نے محنت کر کے دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھایا ہے۔ یہ بھی ایک اہم خبر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کالموں کا، تو حامد میر صاحب نے جنگ اخبار میں آج کالم لکھا ہے بریک ڈاؤن کے حوالے سے، لیکن یہ کالم جو بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے صرف اس پر نہیں ہے، انہوں نے اسے بطور مثال، بطور استعارہ لے کر یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی چیزوں کا، بہت سے معاملات کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ سن 2021 کے آغاز سے ہمیں کن کن چیزوں کے بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا تذکرہ حامد میر صاحب نے کیا ہے۔ اور پھر اپنے کالم کے آخر میں وہ کہتے ہیں جی ریاست ماں ہوتی ہے اور ریاست کے رہنے والے اس کی اولاد ہوتے ہیں۔ اولاد اپنی ماں کے سامنے کس طرح سے کھڑی ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی ماں کے ہی غدار ہوتے جا رہے ہیں۔ ماں قید ہے، یعنی ریاست کچھ لوگوں کے ہاتھوں قید ہے۔ انہوں نے اپنے کالم کے آخری حصے میں اس موضوع کو لیا ہے۔ حامد میر صاحب کے کالم کے ساتھ ہی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا کالم ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہمارے ایٹمی سائنسدان، محسن پاکستان بھی ہیں۔ انہوں نے حکومت کے رویے پر، موجودہ حکومت کے خاص طور پر حکومت کے رویے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کالم لکھا ہے حکمرانوں کے چٹکلے۔ اب چٹکلے آپ سمجھتے ہیں کہ لطیفے، باتونی چیزیں، ایسی چیزیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ انہوں نے اپنی بچپن کی ایک
پرانی نایاب کتاب اور کتابچے کا ایک سپارے کا قاعدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لطیفوں کا ایک کتابچہ سا ملا کرتا تھا، آج ہم وہ کچھ دیکھ رہے ہیں، حکومت جو کچھ کر رہی ہے۔ ان کے کالم کا لب لباب یہ ہے کہ حکمران سنجیدہ نہیں ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، حکمران ابھی تک سنجیدہ نہیں ہو رہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، بد امنی بڑھ رہی ہے، ہم بین الاقوامی سطح پر لوگوں کے طعنوں کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود حکمران اور حکمرانوں کے ساتھ منسلک لوگ جو وزارتوں میں ہیں یا جو معاونین ہیں وہ ابھی تک سنجیدہ نہیں ہیں، ان کے رویے، ان کے اقوال، ان کے بیانات سنجیدگی کی طرح نہیں سامنے آ رہے۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے آج کے کالم میں ذکر کیا ہے۔ جنگ میں ہی مرزا اختیار بیگ صاحب نے کالم لکھا ہے، یہ قدرے پر امید کالم ہے۔ مرزا اختیار بیگ صاحب نے ایک خوشخبری دیتے ہوئے امیدآور کالم دیا ہے کہ برآمدات اور ٹیکسٹائل، کنسٹرکشن انڈسٹری، ان تمام چیزوں کی ترقی دیکھ کر انہوں نے اپنے کالم کا عنوان باندھا ہے معاشی طور پر 2021 کیسا ہوگا، اور انہوں نے اس کو اخذ کیا ہے نتیجے کو کہ سال 2021 انشاءاللہ معاشی طور پر بہت بہتر ہوگا، گزشتہ سالوں کی نسبت حکومت کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا یہ سال۔ دنیا اخبار میں خورشید ندیم صاحب نے افواہوں کا کاروبار اس عنوان سے کالم لکھا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہم افواہ کو بڑی جلدی پھیلاتے ہیں، یہ ایسا سودا ہے جو ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے۔ بریک ڈاؤن جس رات ہوا اس رات اور کل اتوار کا بھی سارا دن ایسی افواہیں سوشل میڈیا پر اور لوگوں کے درمیان سرگرم رہیں، کوئی مارشاء اللہ کی طرف جا رہا تھا، کوئی بیرونی حملوں کی طرف جا رہا تھا، جنگ چھڑنے کی باتیں کی جا رہی تھیں، کچھ بڑی شخصیات کے حوالے بھی دیے جا رہے تھے۔ بہرحال خورشید ندیم صاحب نے کہا ہے کہ افواہوں کا کاروبار خوب چلتا ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا، دنیا اخبار میں دو نوجوانوں کے کالم ہیں، ایک ہیں عبداللہ بابر اعوان، یہ وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کالم لکھا ہے کہ دنیا رک گئی، پاکستان چلتا رہا۔ سن 2020 میں کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں جو بحران سامنے آئے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ان تمام بحرانوں میں پوری دنیا سے کم متاثر ہوا اور ہمارے ہاں ترقی کا پہیہ چلتا رہا ہے۔ یہ ان کا موقف ہے ڈاکٹر بابر اعوان کے بیٹے عبداللہ بابر اعوان کا۔ دوسرا کالم دنیا میں ہی جنرل حمید گل مرحوم جو سابق سربراہ ISI تھے، ان کے بیٹے عبداللہ حمید گل نے کالم لکھا ہے افغانستان میں قیام امن اور بھارت کی شر انگیزیاں۔ یہ دونوں نوجوان جن کا نام عبداللہ ہے، ایک حمید گل کے بیٹے، ایک بابر اعوان کے بیٹے، یہ دنیا اخبار میں کالم لکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ جہان پاکستان اخبار ہے، اس میں فاروق کیسر صاحب جو بچے ان کو بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، جہان پاکستان اخبار میں فاروق کیسر صاحب، یہ بچوں کا بڑا ایک معروف کردار رہا ہے، PTV پہ ایک کردار ہوا کرتا تھا انکل سرگم کا، یہ وہ ہیں فاروق کیسر صاحب۔ انہوں نے پتلی تماشا کے عنوان سے کالم لکھا ہے جہان پاکستان میں، یہ ویکلی کالم لکھتے ہیں، ان کا کالم بڑا دلچسپ ہوتا ہے، یہ بچوں کو لطیفوں کی صورت میں بڑی معروف اور بڑی معنی خیز خبریں دیتے ہیں۔ یہ آج کے کالموں کا تذکرہ اور خبروں کا تذکرہ تھا، بہت شکریہ۔